بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آن لائن گرامر عربک کورس میں تمام شرکاء کو خوش آمدید۔ جتنے بھی ہمارے شرکاء ہیں اس کورس میں ان سب کو ہم اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ آج یہ تعارفی کلاس نمبر 1 ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کورس میں کیا ہے، اس کورس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ عربی زبان کی اہمیت و ضرورت۔ عربی زبان کی اہمیت اور ضرورت کسی مسلمان سے مخفی نہیں، کیونکہ عربی زبان ہی قرآن و حدیث کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید براہ راست عربی زبان میں اللہ نے اتارا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی احادیثی نبوی ہیں اور اسلامی کتب اور باقی چیزیں سارے کے سارا جو ہیں اس کا تعلق عربی زبان سے ہے۔ اگر ہمیں عربی زبان سمجھ آئے گی تو ہم قرآن بھی سمجھ سکتے ہیں، براہ راست حدیث سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی علوم، ثقافت اور تاریخ سے وابستگی۔ اسلامی علوم جتنے بھی ہیں، چاہے وہ تفاسیر ہو، قرآن ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، اور اس کے علاوہ تاریخ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ منطق ہے، صرف ہے، نحو ہے، بلاغت ہے، جتنے بھی چیزیں ہیں اسلامی علوم کے متعلق وہ سارا کا سارا جو ہیں وہ عربی زبان میں ہے۔ اصل اس کا جو ماخذ ہے، مرجع ہے، وہ عربی زبان میں ہے۔ لہٰذا عربی زبان کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے ایک طالب علم کے لیے، ایک دین حاصل کرنے والے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ ثقافت، ہماری اسلامی ثقافت جتنا بھی ہے اس کا تعلق عربی کے ساتھ ہے، اور تاریخ سے وابستگی کہ عربی زبان کے ذریعے ہم اپنے تاریخ سے وابستہ ہو سکتے ہیں، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ عربی ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عالم اسلام کا آپس میں رابطے اور وحدت کا ذریعہ ہے۔ عربی زبان کو یہ فضیلت حاصل ہے، اور بحیثیت مسلمان سب لوگ اس کو اپنا ایک بنیادی زبان سمجھتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری دنیا کے انسانوں مسلمانوں کے لیے بالخصوص، اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہیں۔ لہٰذا اگر آج ہم دیکھیں تو عربی زبان کے علاوہ کوئی بھی ایسا زبان نہیں ہے جس پر پوری امت، بلکہ پوری امت اسلامیہ متفق اور متحد ہو سکے، لیکن عربی کو اللہ نے ایک یہ مرکزی حیثیت دی ہے کہ اس پر سارے مسلمان متفق ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آج مسلمانوں کو اتفاق اتحاد کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم عربی زبان ہی کا واسطہ وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ عربی زبان کے ذریعے اخلاق میں بہتری، فکر و نظر کی تیزی اور مروت و وقار کا ذریعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی عربی زبان سیکھتا ہے تو اس کی اخلاق بہتر، تواضع اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اخلاق اس کے بہتر ہو جاتے ہیں، نظر و فکر کی تیزی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر سوچنے کا اور سمجھنے کا مادہ یہ بہت بڑھ جاتا ہے، اور مروت و وقار کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تعلموا العربیۃ فإنها تزید فی المروءۃ، کہ عربی سیکھا کرو، کیونکہ عربی سیکھنے کی وجہ سے انسان کی مروت اور وقار کے اندر جو ہیں اضافہ ہوتا ہے۔ تو عربی زبان کا سیکھنا یہ ایک انتہائی ضروری امر ہے، اس لیے ہمیں جو ہے عربی زبان سیکھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ عربی زبان سیکھنے کے طریقے دیکھو، کوئی بھی زبان جب ہم سیکھتے ہیں
تو یاد رکھیے اس کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سن کے کوئی زبان سیکھنا اور یاد کرنا، سننا اور ماحول فطری طریقہ ہے یہ۔ چھوٹا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ نہ کوئی کتاب پڑھتا ہے، نہ وہ مطالعہ کرتا ہے، نہ وہ بولتا ہے، لیکن وہ سن کے والدین کو سنتا ہے، ارد گرد لوگوں کو سنتا ہے اور گھر کے افراد کو سنتا ہے، اور سن کے جو ہے وہ زبان سیکھ لیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بولنا اور پریکٹس ہے، یعنی ہم جب کوئی بھی زبان سیکھتے ہیں تو ہم اس کے بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بات سن لی، یاد کی، اس کی جو ہے مطالعے سے گزری، تو پھر ہم اس کو بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس زبان کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے سے بھی سیکھنا ممکن ہے۔ لکھنا ہے، اگر آپ اس زبان کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو لکھنے سے بھی اس زبان کو آپ آرام سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور پانچویں اور آخری طریقہ یہ ہے کہ اشاروں کی زبان۔ دیکھو ماہرین نے لکھا ہے کہ اشاروں کے ذریعے جو بات یاد ہو جائے اور آدمی سمجھ لیں تو وہ بات تا دیر ذہن کے اندر رہتی ہے اور وہ ذہن سے جو ہے آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو یہ 4-5 طریقے ہیں کسی بھی زبان سیکھنے کا۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے بھی یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، سننا اور سننے کا ماحول بنایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اس کورس کے ذریعے آپ کو ایک ماحول دیں گے، جس ماحول کے اندر آپ بولیں گے اور آپ سنیں گے اور آپ عربی کے اوپر سوچیں گے تو آپ کو انشاءاللہ عربی آنا شروع ہو جائے گی۔ بولیں گے، بولنے کا ہم آپ کو کام دیں گے کہ آپ یہ یاد کرو، سناؤ، تاکہ آپ کے بولنے کی پریکٹس بھی ہوتا رہے۔ اور پڑھنے کے لیے بھی ہم آپ کو مواد دیں گے، لکھنے کے لیے بھی آپ کو کہیں گے کہ آپ لکھیں، کیونکہ جو چیز آپ لکھیں گے تو وہ آپ کو خود بخود یاد بھی ہوتا جائے گا۔ اور آخری اور اہم چیز اشاروں کی زبان، یہ ہمارے اس کورس کی بنیادی خصوصیت ہے کہ ہم آپ کو گرامر انشاءاللہ العزیز آسان فہم اور اشاروں کے ذریعے سکھائیں گے، جو آپ کبھی بھی نہیں بھول سکتے، اور بہت زیادہ آسانی کے ساتھ۔ آپ خود حیران ہوں گے کہ اچھا اس کے اتنے اچھے طریقے سے اور آسان طریقے سے بھی اس کا سیکھنا ممکن ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم کریں گے۔ موجودہ عربی دورے میں کون سا طریقہ اختیار کیا گیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا پچھلے سلائیڈ پہ کہ یہ جو 4-5 طریقے ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ ان سب طریقوں کو ہم اس کورس کے اندر کسی نہ کسی حد تک شامل کر لیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اشاروں والی زبان، ہم آپ کو پوری گرامر انشاءاللہ اشاروں کے ذریعے سکھائیں گے، اور یہ صرف سکھائیں گے بھی نہیں، جب آپ سیکھ لیں گے تو آپ اس کو آگے بھی سکھا سکتے ہیں۔ اس کے خاص اشارے ہیں، مثال کے طور پر جب ہم گرامر میں بات کریں گے تو مذکر کے لیے ہم الگ اشارہ کریں گے، مؤنث کے لیے الگ اشارے ہیں، مذکر میں پھر واحد کے لیے، 2 کے لیے، جمع کے لیے الگ اشارے ہیں، حاضر ہیں، غائب ہیں، مخاطب ہے، ان کے لیے الگ اشارے ہیں، مؤنث میں بھی ایسا ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے منفی جملہ ہے، مثبت جملہ ہے، ٹھیک ہے، اور امریہ جملہ ہے، نہی جملہ ہے، ان سب کے لیے ایک الگ الگ اشارے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بہت اچھی طریقے سے آپ کو وہ اشارے یاد کر کے پریکٹس کر کے آپ گرامر کو تا دیر یاد رکھ سکتے ہیں۔ عربی گرامر کو آسان انداز میں سمجھانا یہ اسی کورس کا خاصہ ہے۔ قرآنی جو ہیں قرآنی مشق اور اجرا، دیکھو اس کورس سے مقصد یاد رکھے، چونکہ بنیادی عربی آپ سیکھ رہے ہیں تو عربی بول چال اس کا زیادہ مقصد نہیں ہے، بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو گرامر آ جائے اور قرآن مجید کا ترجمہ، کچھ نہ کچھ ترجمہ آپ کو سمجھ آتا رہے، آ جائیں، اور قرآن کا جب پھر آپ تلاوت کریں تو آپ کو ساتھ ساتھ ترجمہ بھی سمجھ آ رہا ہو، کچھ نہ کچھ پتہ چل رہا ہو کہ اچھا اس کا یہ ترجمہ کریں گے، اچھا یہ ہے۔ تو قرآنی مشق اور اجرا، روزانہ ہم آپ کو قرآن کی مشق اور اس کی قرآن میں وہی گرامر جاری کرنے کی مشق کرائیں گے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے گرامر یاد ہوں۔ جدید عربی اور روزمرہ استعمال کے جملوں کے ذریعے گرامر کی مشق، اس کے ساتھ ساتھ ایک حصہ روزانہ کے سبق میں وہ چند جملوں کا بھی ہوگا، گرامر کی مشق اس میں مقصود ہوگی، اور آپ کو جدید عربی کے ساتھ بھی انشاءاللہ العزیز ہم
جوڑ کے رکھیں گے، وہی جملے آپ یاد کرتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، تو عربی بول چال میں بھی معاون ثابت ہوگی۔ عربی سے اردو اور اردو سے عربی بنانے کی مشق، بالکل یعنی جب آپ انشاءاللہ العزیز روزانہ کا سبق یاد کریں گے تو اس میں ایک حصہ یہ بھی ہوگا کہ اچھا چلو ابھی عربی میں پڑھ لیا ہے آپ ترجمہ کریں، چلو ابھی اردو میں پڑھ لیا ہے تو آپ اس کے عربی بنائیں، اس کی مشق بھی آپ سے کروائی جائے گی۔ کورس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو کورس، کسی بھی کورس، آن لائن کورسز جو ہوتے ہیں، آپ اس میں شاید پہلے بھی آپ کو اتفاق ہوا ہو، آپ مختلف کورسز کے اندر جو ہیں شریک ہوئے ہو۔ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے جو کورس ہوتا ہے یہ زیادہ مفید ہوتا ہے۔ زوم کے ذریعے ہر وقت اس وقت میں آن لائن رہنا، کلاس مس ہو جائے گی، یہ ڈر بھی ہوتا ہے، جبکہ واٹس ایپ کے ذریعے ہم آپ کو سبق بھیجیں گے خاص وقت میں، مغرب ٹو عشاء، مغرب اور عشاء کے بیچ میں ہم آپ کو سبق بھیجیں گے۔ آپ اپنے ثوابدید پر جس وقت آپ سن سکتے ہیں آسانی کے ساتھ سنیں، 24 گھنٹے ہوں گے آپ کے پاس، کسی بھی وقت سنیں، کسی بھی وقت یاد کریں، کسی بھی وقت مشقیں بھیجیں۔ ہم آپ کو مغرب اور عشاء کے بیچ میں جو وقت ہے اس میں آپ کے مشقیں سنیں گے بھی، اس کی اصلاح بھی کریں گے، اس میں غلطیاں بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے، اور نیا درس بھی اسی دوران سینڈ کریں گے، تو اس میں آپ پابند نہیں ہوتے۔ اگر آپ 1 2 3 دن تک واٹس ایپ بھی نہیں کھولتے تو مسئلہ نہیں ہے، آپ کو اسباق آتے رہیں گے، جمع ہوتے جائیں گے۔ تو طریقہ کورس کا یہ ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے پرسنل پہ سبق بھیجا جائے گا، براڈ کاسٹ لسٹ کے ذریعے، ظاہر بات ہے یعنی ہم یہاں سے سبق بھیجیں گے اور وہ آپ کو پرسنل پہ موصول ہوتا جائے گا۔ جب آپ نے سنانا بھی ہو تو وہ آپ ہمیں پرسنل پہ سنائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ گروپ کے اندر اگر کوئی طالبہ ہے تو وہ باقی طلباء کے سامنے شیئر نہیں ہوگا، اس کا میسج پرسنل پہ ہمیں موصول ہوگا۔ ویڈیو میں اشاروں کے ذریعے گرامر کا سمجھانا، اور یہ ہم آپ کو PDF فائل بھی بھیجیں گے جس میں جو کچھ لکھا ہوا ہوگا پڑھائیں گے ہم، وہ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 حصے یا 4 حصے جتنا درس ہوگا اس کی ویڈیوز بھی آپ کو بھیجیں گے، جس کے ذریعے آپ کو گرامر سبق بھی ویڈیو کی شکل میں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اشاروں کے لیے الگ ویڈیو ہوگی جس میں ہم آپ کو گرامر کے اشارے سکھائیں گے۔ PDF فائل میں سبق اور وائس یا ویڈیو میں اس کی تشریح، بالکل یہ بات میں نے کر دی ہے کہ PDF فائل بھی آپ کو بھیجیں گے اور اس کی تشریح کے لیے ویڈیوز بھی بھیجیں گے، اور گرامر کو سمجھانے کے لیے جو اشاروں کی ویڈیوز ہیں وہ الگ سے بھیجیں گے۔ مغرب کے بعد ہر روز گروپ میں سبق بھیجا جائے گا، جس سے کسی وقت بار بار سننے اور سمجھنے کے بعد مشق حل کرنی ہوگی۔ مغرب کے بعد وقت ہے اس کورس کا، لیکن آپ کسی بھی وقت سن سکتے ہیں، کسی بھی وقت دہرا سکتے ہیں، بس آپ کا کام ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اپنا کام مکمل کر کے بھیجیں۔ ایک حصہ آپ کا وہ سنانے کا ہوگا جو آپ وائس میسج میں سنائیں گے، اور دوسرا حصہ وہ لکھنے کا ہوگا جو آپ اپنی کاپی پہ حل کر کے ہمیں بھیجیں گے۔ جمعرات کو چھٹی ہوگی اور باقی ہفتے کے اندر 6 دن انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ کلاس ہوگا۔ تو یہ پہلا تعارفی کلاس تھا جو آپ کے سامنے پوری تفصیل آ گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کورس کے مزید بھی کچھ وضاحت تعارفی کلاس نمبر 2 میں کریں گے، اور آپ نے جو ہیں اس ویڈیو کو غور سے سنا ہوگا یقیناً، تو آپ اپنی قیمتی آراء کا اظہار بھی فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز اس کورس سے ہم آپ کو امید دلاتے ہیں کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر دے، اور اپنے کلام اور اپنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھنے کے لیے یہ کورس آپ کے لیے اور پوری امت کے لیے جو ہیں اس کو نافع بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔